یہ بات بار بار کرتے تھے فواد چودھری صاحب کہ مفتاح اسماعیل کا بزنس بڑا اچھا ہو گیا ہے عمران خان کی حکومت میں، تو یہ شہادت تھی ان کے بقول کہ عمران خان کی حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ 2017-18 میں جتنے پیسے ہم نے کمائے تھے میری کمپنی نے، وہ روپے کی ویلیو کے حساب سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ اب تک نہیں کمائے، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ان کو اصل اگزامپل تو دینا چاہیے تھا وہ فرات بازی کا، کہ جن کی کتنی ترقی کری، لیکن ان کا بزنس اب میرے خیال سے خراب ہو گیا۔ جو اتنا بڑا کام کر رہی تھی وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی چلے گئیں، جو اتنا بڑا کام کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب اور اربوں کی جائیداد بنا لی، وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو ہم تو یہاں بیٹھے رہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں، بیٹھے رہے۔ تو یہ عمران خان کے لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ ان کا بنانا ہے تو ادھر بیٹھ کے بنائیں نا، دبئی میں بیٹھ کے کیوں بنا رہے ہیں؟ باہر جا کے کیوں بنا رہے ہیں؟ ادھر آ کے بنائیں نا ذرا سا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک ان کے اوپر جو کوئی کارروائی ڈال رہے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کنسپریسی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سب مغربی ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ذرا سی اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں میرے خیال سے۔ اور خان صاحب کو یہ بات اب ملک کو جواب دینی ہوگی کہ فرح گجر صاحبہ کے آرڈر پہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں ہوتی تھی۔ خان صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر کسی کے اوپر کیس بنتے تھے اور کسی کے اوپر کیس ختم ہو جاتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا کہ چکیوں بزدار صاحب کی حکومت میں ان چکیوں کو 10-10 ہزار ٹن ویٹ دیا ہو گیا تھا، ان چکیوں کو 10-10 ہزار ٹن گندم دیا گیا تھا، جن چکیوں کا 1 پیسے کا بجلی کا بل نہیں تھا، اور وہ پوری کی پوری اسمگل ہوئی گندم۔ یہ خان صاحب کو جواب دینا ہوگا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پر FIA جو ہے وہ کیسز ختم کر دیتی تھی ان شوگر ملوں کی اوپر جنہوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرشنگ کری اور سیل ٹیکس نہیں بھرا۔ وہ باتیں آپ خان صاحب کو یہ بتانی ہوں گی۔ یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ اتنی مہنگائی چھوڑ کے کیوں گئے، یہ بھی بتائیں کہ اتنا کرپشن چھوڑ کے کیوں گئے، یہ کیوں کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ یہ بھی بتائیں نا کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کے مکانات کیوں بنائے، یہ بھی بتائیں نا کہ ان کے پورے نئے مکانات توڑ کے کیوں بنائے گئے۔ یہ بھی بتائیں نا کہ جہاں پہ 37 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اس کو 108 کروڑ روپے کا چندہ کسی نے کیوں دیا، اور وہ 108 کروڑ روپے کا چندہ دیا اس کو کتنی مرتبہ آپ نے ECL سے ایگزیمشن دی ہے، اور اس کو آپ نے سپریم کورٹ میں کتنی مراد دلائی گئی ہیں۔ یہ بھی ساری باتیں بتائیں۔ تو یہ ساری باتیں اب انشاءاللہ تعالی نکلیں گی۔ خان صاحب جتنی بھی فرار کوشش کریں یہ باتیں تو اب ہوں گی۔ جو ملک کا یہ حال چھوڑ کے گئے ہیں، پیٹرول کے اندر یہ نقصان کر رہے ہیں، ڈیزل میں یہ نقصان کر رہے ہیں۔ IMF کو انہوں نے کہا ہے، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا انہوں نے IMF کو کہا ہے۔ IMF کو کہا تھا کہ ہم نقصان نہیں کریں گے ڈیزل پہ آپ اس وقت 70 روپے نقصان کر رہے ہیں 1 لیٹر پہ، لیکن IMF کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم نہ صرف نقصان نہیں کریں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے کی لیوی لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً یہاں سے IMF کو بقول PTI کے جو وعدے کرے ہوئے، اور یہ دستاویزات ہیں اس کی، جو PTI نے وعدے کریں معاہدے کریں اس کے حساب سے یہاں سے ڈیزل کو 150 روپیہ مہنگا ہونا چاہیے۔ جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے۔ یہ وعدہ وحید خان صاحب کر کے گئے ہیں، یہ نہیں بتاتے قوم کو کہ یہ کون سا وعدہ کر کے گئے ہیں۔ جو شہباز شریف نے رجسٹ کرا ہے اور رجسٹ کرے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے وعدہ کیا IMF سے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں یہاں سے 30 روپے نقصان ختم کریں گے، پھر 30 روپے لیوی لگائیں گے اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے، تقریباً 90 روپے بڑھائیں گے۔ یہ بھی شہباز شریف نے رجسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ رجسٹ کریں گے۔ نقصان کی اور بات ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف نقصان کرا وعدہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، لیکن ان کو جا کے وعدہ کیا، ان کو جا کے معاہدہ کیا کہ ہم اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگائیں گے اور 17% سیل ٹیکس لگائیں گے۔ یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، دوغلی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب پاکستان بھر میں جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ خان صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں فاقی وزیر مفتاح اسماعیل کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔